السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم حدیث کے پورشن میں سے حدیث نمبر 14 اس کا ترجمہ اور تشریح وہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 13 حدیث ترجمہ اور تشریح کے ساتھ وہ مکمل کر چکے ہیں۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور اس کے ساتھ اپنی بک میں سے بھی سورہ بقرہ کی جتنی آیات آپ کے پورشن میں شامل ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر اچھی طرح سے کیا کریں، یاد کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں سکھایا کریں۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ خود بھی پڑھیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح، اور پھر ان احادیث کو اپنے معاشرے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ جو لوگ لا علم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، قرآن پاک سے، تو آپ ان کی جتنا نالج آپ کے پاس ہے آپ اس کو شیئر کیا کریں۔ اس سے آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور آپ کو ان احادیث کو یاد کرنے، قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر 14 کا، اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹاپک کون سا ٹاپک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اسلام میں ایک مسلمان کے قتل کے جواز کی صرف 3 صورتیں ہیں۔ وہ صورتیں کون سی ہیں اس حدیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا انہوں نے فرمایا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل نہیں حلال دم خون امرئ کسی آدمی کا مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان مرد کا خون حلال نہیں، الا مگر بِإِحْدَى ساتھ ایک وجہ کے سبب کے، ثلاثٍ 3 میں سے، الثیب الزانی شادی شدہ زانی، والنفس بالنفس جان کے بدلے جان، اور تیسرا والتارک لدینہ دین اسلام کو چھوڑ دینے والا، ترک کر دینے والا، المفارق الگ ہو جانے والا، للجماعت جماعت سے الگ ہو جانے والا۔ رواہ البخاری و مسلم، اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس کے بامحاورہ ترجمہ اس کی طرف آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم الا بِإِحْدَى ثلاثٍ، کہ کسی مسلمان آدمی کا خون بہانا جائز نہیں مگر ان 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر، الثیب الزانی نمبر 1 شادی شدہ زانی، والنفس بالنفس دوسرے جان کے بدلے جان، 3 والتارک لدینہ اپنے دین کو چھوڑ دینے والا، المفارق للجماعت جماعت اسلامیہ یا امت اسلامیہ سے الگ ہو جانے والا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی مسلمان کے قتل کے جواز کی 3 صورتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ نمبر 1 شادی شدہ زانی ہو۔ نمبر 2 جان کے بدلے جان کے کسی شخص نے قتل کیا ہو اور قصاص کی صورت میں اس کو قتل کیا جائے۔ نمبر 3 دین اسلام کو چھوڑنے والا اور ملت اسلامیہ سے الگ ہو جانے والا۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کسی مسلمان کے قتل کی جواز کی 3 صورتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں کسی مسلمان کے قتل کی 3 وجوہات ہیں: شادی شدہ زانی، جان کے بدلے جان، اور دین اسلام کو چھوڑنے والا اور ملت اسلامیہ سے الگ ہو جانے والا۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں کسی بھی مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس تشریح میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بنیادی حق اور کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ وہ بنیادی حق کیا ہے کہ ہر انسان کو جو دنیا میں آتا ہے زندہ رہنے کا پورا حق جو ہے وہ حاصل ہے، اور اس لیے قرآن مجید نے یہ واضح طور پہ جو ہے وہ بیان کر دیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، قتل الناس جمیعا، تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور پھر جس نے ایک انسان کو زندہ رکھا اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا۔ تو کسی بھی وجہ سے سوائے 3 صورتوں کے کسی مسلمان کا خون جو ہے وہ بہایا نہیں جا سکتا۔ نمبر 1 ہے الثیب الزانی، شادی شدہ زانی، کہ اسلام نے زانی کے لیے جو سزا رکھی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ وہ شخص ہے جو بدکاری کرتا ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، وہ کھلی بے حیائی اور جو ہے برا راستہ ہے۔ اور پھر ایسا شخص کہ جس نے نکاح کیا ہو، جس کے پاس اپنی بیوی موجود ہو اور اسے اللہ تعالیٰ نے حق ازدواجیت جو ہے وہ عطا کیا ہو، اس کے باوجود وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ جو ہے زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس لیے وہ سخت ترین سزا کا مستحق ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، سنسار کیا جائے، اس کو چھوٹے چھوٹے کنکروں سے مارا جائے، کنکریوں سے، یہاں تک کہ اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو جائے۔ یہ حدود اللہ میں بھی آتا ہے کہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی معاشرے کے افراد جو ہیں اس گناہ قبیحہ سے باز رہیں۔ اگر کسی ایک شخص کو بھی یہ سزا دے دی جائے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اس گناہ کبیرہ سے پاک ہو جائے گا۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ شادی شدہ شخص جو ہے وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرے، زنا کرے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے، تو اس کو سنسار کیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ دوسری وجہ والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اسلام جو ہے انسانیت کی جان کا احترام کرتا ہے۔
انسان کو زندہ رہنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ تو کوئی شخص جو ہے اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ قصاص کے طور پر اس شخص کو جو ہے جس کو انہوں نے جو ہے قتل کیا ہے، اس کے ورثاء کو بدلہ لینے کا حق حاصل ہے۔ کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اس طرح سے جان کے بدلے جان، کہ اس سے جو ہے پوری جو ہے وہ اس سے بدلہ لینے کا اختیار حاصل ہے۔ اس کے ورثاء قاتل کو قتل کر سکتے ہیں بدلہ لینے کی خاطر۔ یہ قصاص ہے اسلام میں، تاکہ کوئی شخص جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے۔ پھر اس کے بارے میں قرآن کا بھی واضح حکم موجود ہے، من قتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مسلمان کو مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو بدلہ لینے کی خاطر جو ہے اس سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت جو ہے وہ ہے وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، اپنے دین کو، دین اسلام کو چھوڑنے والا، المفارق للجماعت، امت اسلامیہ سے الگ ہو جانے والا۔ یہ تیسری صورت ہے قتل کرنے کی اسلامی معاشرے میں کسی مسلمان کو۔ پہلی کیا ہے؟ شادی شدہ زانی، دوسرا جان کے بدلے جان، اور تیسری ہے دین اسلام کو چھوڑنے والا، امت اسلامیہ سے الگ ہو جانے والا۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اسی دین کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر جو ہیں مبعوث کیے کہ وہ لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچا دیں۔ دین کیا ہے؟ شریعت ہے، قوانین کا مجموعہ ہے، اصولوں کا مجموعہ ہے، حیات طیبہ گزارنے کے لیے ایک مکمل کتاب ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور تمام شعبہ حیات پر محیط ہے کہ انسان کو دنیا میں آنے کے بعد کن نظریات، کن اصولوں کی بنا پر زندگی گزارنا ہوگی، کن قوانین کی پیروی کرنا ہوگی۔ تو ایسا شخص جو دین اسلام کو مسلمانوں میں پیدا ہو یا پھر اس نے دین اسلام کو بعد میں قبول کیا ہو، تو جو ہے وہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، دین اسلام کو ترک کر دے، اس کی بجائے کوئی دوسرا مذہب جو ہے اختیار کر لے، عیسائیت یا یہودیت یا بدھ مت یا ہندو مت، کوئی بھی مذہب جو ہے اس کو اختیار کر لے، تو گویا وہ ملت اسلامیہ میں آنے کے بعد ملت اسلامیہ کو چھوڑ کر علیحدگی اختیار کر لے، تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں قتل کر دیا جائے؟ کہ اس نے اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا ہے، تمسخر کیا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا سچا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب مکمل اور ہدایت پر مبنی ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے
مکمل اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ تو جب وہ یہ جاننے کے باوجود دین اسلام کو چھوڑ دے اور کسی نئے مذہب کو اختیار کر لے تو وہ ایک شدید جو ہے سخت ترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرنا گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ نہ خیانت کرو اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ وہ خیانت یہی ہے کہ اللہ کے دین میں تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو ہے تمسخر کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، تو اس کی سزا سخت سے سخت تر ہونی چاہیے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے جو اس کائنات کے بنیادی دین سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی کتاب کا انکار کر دے، اللہ کے دین کا انکار کر دے اور دوسرے مذہب میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس کو بعض ائمہ کرام کے نزدیک جو ہے اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے۔ اگر وہ دوبارہ دین اسلام میں آ جائے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اپنے دوسرے غلط نظریات پہ قائم رہتا ہے اور کسی دوسرے مذہب کو سچا مانتا ہے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان 3 صورتوں میں اگر کسی شخص نے شادی شدہ شخص نے زنا کیا ہو یا پھر کسی شخص نے کسی کو بلا وجہ قتل کر دیا ہو یا پھر کسی نے دین اسلام میں آنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا ہو تو پھر ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، ان کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کو کسی بھی وجہ سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔